اب حکمت کا ہمارے ہاں بھی عام طور پہ تصور، اگر وہ حکیم بمانے طبیب نہ لیا جائے، اب تو حکیم طبیب کو ہی کہتے ہیں، بلکہ یہ طبیب اپنے ساتھ طبیب کا لفظ نہیں لگاتے، یہ ہر طبیب حکیم ہی کہلاتا ہے۔ اس سے ذرا آگے چلتے ہیں تو پھر حکمت فلسفی کے معنوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس جہت سے قرآن کی یہ آیتیں جہاں حکمت آیا ہے، انگریزی میں بھی ترجمہ اس کا وزڈم ہی کیا گیا ہے۔ اب یہ تصور کیجئے کہ رسول کے متعلق، خدا کے انبیاء کے متعلق یہ اگر ہو، وہ کہیں کہ میں وزڈم لے کے آیا ہوں، فلسفی لے کے آیا ہوں، تو وہ تو خالص ایک ذہنی اور دماغی چیز ہے۔ فلاسفر تو خدا کی طرف سے کوئی علم نہیں پاتے، فلسفی کے تو خود معنی ہوتے ہیں وزڈم کے ساتھ تعلق۔ تو حکمت کا ترجمہ اگر وزڈم کیا جائے یا اپنے ہاں بھی حکمت کے معنی دانائی یا عقل مندی لیا جائے، تو اس سے تو فلاسفر مقصود ہوں گے، خدا کی وحی تو نہیں آئے گی۔ آپ نے دیکھا کہ اصطلاحات یا اس قسم کے مخصوص الفاظ کے غلط تراجم سے کتنے غلط تصورات ذہن کے اندر آتے ہیں، اور وہ دین اور نبوت کی حیثیت کو ہی بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ وزڈم تو ہر فلاسفر، ہر عقل مند کو حاصل ہوتی ہے، اور اس کی ذاتی ہوتی ہے، فکری ہوتی ہے، ذہنی دماغی ہوتی ہے۔ نبوت تو اس سے بالکل الگ شے ہوتی ہے، اس میں تو صاحب حکمت کی اپنی فکر اور عقلی حکمت کا شائبہ تک نہیں ہوتا، خالصتاً خدا کی طرف سے عطا شدہ ایک علم ہوتا ہے جسے وحی کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہی قرآن کریم نے حکمت کو بھی منزل من اللہ قرار دیا ہے۔ میں ایک آدھ حوالہ ہی پیش کروں گا، ویسے تو سارے قرآن میں یہ چیز موجود ہے کہ انبیاء کرام کو خدا کی طرف سے کتاب اور اس کے ساتھ کتاب کی حکمت منزل من اللہ عطا ہوتی تھی، قانون اور قانون کی غرض و غایت، اس کا مقصود و مطلوب، اس کا منتہا، وہ نتائج جو اس قانون نے پیدا کرنے تھے، خدا نے یہ دونوں چیزیں وحی کے ذریعے انبیاء کرام کو دی تھیں۔ اسی لیے حکمت کو بھی اس نے منزل من اللہ قرار دیا ہے۔ ایک ریفرنس لے لیجئے 17/39، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت، یہ وہ حکمت ہے جسے خدا نے اپنی طرف سے اے رسول تجھ پر نازل کیا ہے۔ جسے تو حکمت تو منزل من اللہ ہوئی، یہ ایک فلاسفر کی وزڈم نہیں ہے، یہ فکری چیز نہیں، یہ وہی ہے۔ تو جب ہم حکمت کا لفظ نبی یا نبی کی کتاب کے متعلق استعمال کریں گے تو یہ حکمت اس حکمت سے بالکل الگ، مختص، منفرد ہوگی جسے ہم ایک فلاسفر یا عام داناؤں کے سلسلے میں بیان کریں گے۔ اقبال نے اسی لیے حکمت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک دانش برہانی، ایک دانش نورانی۔ انہیں تو اصطلاحات پہ بڑا ابوت۔ تو دانش برہانی تو وہ ہے کہ جو آرگومنٹس کی روح سے کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے، برہان دلائل کو کہتے ہیں، اور یہ وہ وزڈم ہے جو عام دنیاوی فلاسفرز کے پاس ہوتی ہے۔ اور دوسری حکمت کو انہوں نے حکمت نورانی کہا ہے، جو وحی کے ذریعے سے انبیاء کرام کو حاصل ہوتی یا ملتی تھی۔ تو اس لیے اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب انبیاء کرام کے متعلق حکمت کو منزل من اللہ کہا جائے گا تو وہ وحی ہوگی، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا وحی کے اندر۔ غایت اس کی کیا تھی؟ قرآن کی طرف سے جو وحی آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یہ قوم بنی اسرائیل میں سے خود بھی تھے
اور بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف، جیسے متی میں انجیل میں آیا ہے، ان کا دائرہ اپنی قوم کے ہی اندر تھا۔ یہ عالمینی رسالت جو ہے وہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیونکہ انہوں نے قیامت تک کے لیے آپ کی رسالت نے بروئے کار رہنا تھا۔ تو بنی اسرائیل کی طرف ہی آپ آئے تھے۔ بنی اسرائیل کی طرف تو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے نبیوں کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیجئے، ان کا ایک بیٹا تو حجاز میں حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں آ کے بس گئے تھے، دوسرا بیٹا آپ کا اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد ان کی شاخ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اس کے بعد آگے جو اولاد چلی ان کی، تو یہ اولاد تو ذریت ابراہیمی ہی تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آگے چلنے والی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بنی اسرائیل ہی کہلایا۔ تو یہ بنی اسرائیل تو چلے آ رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، یا بالتخصیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کی ذریت میں سے یہ چلے آ رہے تھے۔ یہودی تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ان کو شریعت موسوی ملی ہے، تو وہ یا تو میرے ہاں وہ برق طور میں میرے ہاں یہ ساری تفصیل ان کی دی ہوئی ہے تاریخ بنی اسرائیل کی، تو یہ یہودی اس اعتبار سے کہلائے تھے، اپنی جوڈائزم جو ان کی یہودیت ان کے ہاں کی جو تھی، مذہب ان کے ہاں جو تھا، اس کی بنا پر یہودی کہلائے، ورنہ یہ بنی اسرائیل تو اس جہد سے کہلاتے چلے آ رہے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، بنی اسرائیل کی طرف ہی مبعوث ہوئے تھے۔ اب یہ ایک بنی اسرائیل کی شاخ کوئی لے لیجئے، تو انبیاء کرام ان میں آتے رہے، ہر نبی خدا کا وہی پیغام لاتا رہا جو باقی انبیاء کو ملا تھا۔ ذرا پنکھے کو موڑ دیجیے۔ معاف رکھیے۔ وہی پیغام وہی تعلیم لے کے آتا تھا، اور اس کے بعد اس کی امت، اس کے متبعین اس میں اختلاف پیدا کر دیتے تھے۔ یاد رکھیے، اختلاف، تفرقہ، فرقہ بندی دین کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ امت میں اختلاف یا فرقہ پیدا ہو تو دین باقی رہتا ہی نہیں۔ قرآن بلفظ صحیح اسے شرک کہتا ہے، رسول سے کہتا ہے کہ جو لوگ دین میں فرقہ پیدا کر لیں، اے رسول تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ اختلاف کو وہ خدا کا عذاب قرار دیتا ہے۔ ہاں جی، کہا اس نے یہ ہے کہ یہ جو ایک نبی کے بعد جب اس کی نام لیوا امت اختلاف پیدا کر لیتی تھی، فرقے پیدا کر لیتی تھی، افتراق پیدا کر لیتی تھی، تو دوسرا رسول آ کر ان اختلافات کو، اس تفرقے کو مٹاتا تھا اور پھر انہیں امت واحدہ بنا دیتا تھا۔ ایک قوم، ایک امت جس میں کوئی اختلاف اور تفرقہ نہیں ہوتا تھا۔ پہلی چیز وہ یہ کرتا تھا، اور اس کے بعد یہ جو امت واحدہ بنتی تھی، اس میں پھر وہ دین کو متشکل کرتا تھا، ایک عملی نظام کی شکل دیتا تھا۔ یہ تھا رسالت کا فریضہ۔ نبوت تو خدا کی طرف سے وحی پانے کا نام ہے، اور رسالت اس وحی کے مطابق ایک معاشرہ متشکل کرنے کا نام جو امت واحدہ طے کرتی تھی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ خصوصیت ہی یہ ہے، پہلی خصوصیت اس امت کی یہ ہے جو دین کی علمبردار ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، تفرقہ کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ اس میں تو سورہ توبہ کے اندر جو مسجد زرار کا قرآن نے واقعہ اسی لیے خاص طور پہ بیان کیا ہے کہ تفرقے کی اور شکل تو ایک طرف رہی، مسجد بھی اس لیے بنانا کہ وہ کسی خاص فرقے کی ہو۔ قرآن نے اس کو کفر قرار دیا ہے، ایسی مسجد کے متعلق کہا ہے کہ وہ پناہ گاہ ہے خدا اور رسول کے دشمنوں کے لیے۔ حضور سے کہا گیا کہ اس مسجد میں قدم تک نہ رکھنا تم نے، یہ مسجد بمائے ان کے جنہوں نے اسے بنایا ہے سیدھا جہنم میں لے جائے گی۔
اور اس مسجد کو